السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج پھر میں کلاس 10 کی درخشاں کتاب کا چیپٹر نمبر 14 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے 13 ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے سبق میں اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے عبدالغفور شہباز کے بارے میں، اور ان کے بعد پڑھیں گے کہ عبدالغفور شہباز نے اپنی بیٹی صغرا کے نام جو خط لکھا ہے اس خط کو پڑھیں گے کہ اس خط کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور سب سے آخر میں ہم لوگ حل کریں گے اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پورا نام سید محمد عبدالغفور ہے، پورا نام سید محمد عبدالغفور ہے، یعنی عبدالغفور کا پورا نام سید محمد عبدالغفور ہے، اور شہباز تخلص ہے۔ تخلص کہتے ہیں شاعر حضرات کے چھوٹا سا نام کو تخلص کہتے ہیں۔ تو عبدالغفور کا تخلص والا نام کون سا ہے؟ تو جواب ہوگا شہباز ان کا تخلص والا نام ہے۔ ان کی پیدائش باڑہ میں ہوئی۔ یہ باڑہ ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، یہ صوبہ بہار میں پڑتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی، کن کی شادی؟ عبدالغفور کی شادی شمس النساء خاتون سے ہوئی۔ پھر شمس النساء خاتون کی وفات کے بعد پھر دوسری شادی اشرف النساء بیگم سے ہوئی۔ پہلی شادی شمس النساء خاتون سے ہوئی، ان کے مر جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اشرف النساء بیگم سے ان کی شادی ہوئی۔ عبدالغفور نے شاعری کی چند کتابیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 رباعیات شہباز، رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز، اور باقیات شہباز۔ چند نظم بھی لکھے ہیں: سالگرہ، مبارک حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروس شادی، نوحہ، 3 خمسے، تہذیب قیس اور قانون قسمت۔ عبدالغفور نے شاعری کی چند کتابیں لکھی ہیں جس کو آپ نے پڑھ لیا، اور کچھ نظم بھی لکھے ہیں جن کو آپ نے پڑھ لیا۔ الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی، یعنی عبدالغفور نے الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی جب عبدالغفور یہ شاعر لکھتے تھے، شعر لکھتے تھے، تو الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی کی شعر کو دیکھ کر کے اپنے شعر لکھتے تھے کہ وہ کیسے شعر لکھتے ہیں، اسی جیسا شعر عبدالغفور لکھے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی۔ عبدالغفور 30 نومبر 1908 عیسوی کو وفات ہو گئے۔ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی صغرا کے نام جو عبدالغفور نے خط لکھا ہے اس خط کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیوں جی صغرا تمہاری ماں خط کیوں نہیں لکھتی؟ کیوں جی صغرا تمہاری ماں خط کیوں نہیں لکھتی؟ مزاج تو ان کا اچھا ہے، یعنی وہ خیریت تو ہے، وہ ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ امید ہے تمہارا سبق ناغہ نہیں ہوتا ہے، یعنی تمہارا سبق ابسینٹ نہیں ہوتا ہے۔ حقوق اولاد کی شعر، حقوق اولاد کے شعر جب تم زبانی پڑھتی تھی اور تمہاری چھوٹی بہن بھی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، دونوں کے حق میں میرے دل سے دعا نکلتی تھی۔ یہ حقوق اولاد ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کو جب یہ صغرا پڑھتی تھی اور اس کی چھوٹی بہن پڑھنے کی کوشش کرتی تھی تو ان کے والد عبدالغفور کے دل سے دعا نکلتی تھی: بشرا کو تم میرات العلم تھوڑا تھوڑا پڑھاتی رہو تو اچھی بات ہے۔ میرات العلم ایک کتاب کا نام ہے۔ میں نے تمہاری اماں کو پڑھایا، وہ ماشاء اللہ تم کو پڑھاتی ہیں۔ تم بھی اگر بشرا یہ
صغرا کی چھوٹی بہن ہے، بشرا یہ صغرا کی چھوٹی بہن ہے، تم بھی اگر بشرا کو پڑھاؤ تو کیا مضائقہ ہے، یعنی کیا دقت ہے۔ حقوق اولاد جب تم تمام کر لو گی میں تم کو ضرور انعام دوں گا، یعنی حقوق اولاد جو ایک کتاب ہے یہ اگر تم مکمل پڑھ لو گی تو میں انعام دوں گا۔ راہ نجات کے تمام ہونے میں ابھی بہت دیر ہے۔ راہ نجات ایک کتاب کا نام ہے، اس کے پورے ہونے میں، اس کے مکمل ہونے میں ابھی دیر ہے، اس کے انعام کا وعدہ ابھی سے کرنا فضول ہے، یعنی وہ کتاب مکمل کرنے میں ابھی دیری ہے، ابھی اس کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، تو اس کا وعدہ کرنا بھی ابھی فضول ہے۔ جب ختم ہونے کے قریب ہوگا تو اس وقت وعدہ کیا جائے گا۔ میں خدا نے چاہا تو محرم کی تعطیل میں آؤں گا، دیکھو تیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے اپنی کتاب ٹھیک سے نہ پڑھ سکو۔ اخلاق ہند جو ایک کتاب کا نام ہے، اخلاق ہند کا آموختہ یعنی پچھلا تم روز نہیں پڑھتی، بھئی یہ بات اچھی نہیں، اگر چھوڑ دو گی بھول جاؤ گی اور کی ہوئی محنت برباد ہوگی۔ ادھر میں اصغری کو دیکھنے نہیں گیا، مگر نہیں گیا تو کیا ہوا، لوگوں سے تو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ وہ غضب کی ترقی کر رہی ہے، یعنی خوب ترقی کر رہی ہے۔ تم کو اگر شوق ہو اور محنت کرو تو دو چار مہینے میں اب بھی تم اس کو سبق دے سکتی ہو۔ مجھ کو 4-5 روز سے ایک دنبل سخت ستا رہا ہے۔ دنبل ایک بیماری کا نام ہے۔ اب کسی قدر آرام ہے۔ میں نے یہ خط صاف لکھا ہے، یقین ہے غور کرو گی تو بغیر کسی کی مدد کے آپ پڑھ لو گی، یعنی کسی کے ہیلپ لیے بغیر، کسی کی مدد لیے بغیر تم پڑھ لو گی۔ بشرا کو دعا کہو اور اپنی نانی کی خدمت میں تسلیم، یعنی اپنے نانی کو سلام کہہ دینا۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کے بارے میں، جس میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ شہباز کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ 2 سوال کر رہے ہیں کہ شہباز کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ جواب ہوگا شہباز کی پیدائش 1860 عیسوی کو باڑہ یعنی صوبہ بہار میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ہے شہباز کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں۔ جواب ہوگا شہباز کی 2 شادیاں ہوئیں، ان کی بیویوں کے نام شمس النساء بیگم ہے اور اشرف النساء بیگم ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ جواب ہوگا شہباز کی 2 کتابوں کے نام یہ ہیں رباعیات شہباز، نمبر 1 رباعیات شہباز، نمبر 2 تفریح القلوب۔ سوال نمبر 4 میں ہے شہباز نے شاعری میں کن کن شعراء کی تقلید کی، یعنی کن کن شعراء کی پیروی کی، کن کن شعراء کے انداز میں اپنے شعر کو لکھا۔ تو جواب ہوگا شہباز نے شاعری میں حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی ہے۔ تو جواب ہوگا شہباز نے شاعری میں حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی ہے، یعنی ان کی پیروی کی ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ شہباز نے شامل نصاب مکتوب، یعنی شامل نصاب یہ جو خط ہے، جس بچی کو مخاطب کیا ہے، جس کو سامنے رکھ کر یہ خط لکھا ہے، اس کا نام لکھیں، اس کا نام بتائیں۔ تو جواب ہوگا شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں اپنی بیٹی صغرا کو مخاطب کیا ہے۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں مختصر سوالات کے بارے میں، جس میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیں، یعنی شہباز نے جتنی تصنیفات کیے ہیں، جتنی کتابیں لکھے ہیں، ان کتابوں کے بارے میں لکھیں۔ تو جواب ہوگا عبدالغفور نے شاعری کی چند کتابیں لکھی ہیں، رباعیات شہباز، خیالیات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز۔ چند نظم بھی لکھے ہیں، سالگرہ، مبارک حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروس شادی، نوحہ، 3 خمسے، تہذیب قیس اور قانون قسمت۔
الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی ہے، یعنی ان کی پیروی کی ہے۔ یعنی جب وہ شعر لکھنے جا رہے تھے تو شعر کو لکھنے سے پہلے اکبر الہ آبادی اور الطاف حسین حالی کے شعر کو دیکھتے تھے کہ وہ شعر کیسے لکھ رہے ہیں، اسی جیسا وہ شعر لکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ جواب ہوگا پورا نام سید محمد عبد الغفور ہے اور شہباز تخلص ہے۔ انہوں نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مہارت حاصل کیا، اس کے علاوہ انگریزی میں بھی سخندان ہو گئے، یعنی انگریزی میں بھی مہارت حاصل کیے۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی شمس النساء سے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد کن کی وفات کے بعد؟ شمس النساء کے وفات کے بعد اشرف النساء سے ان کی شادی ہو گئی۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ مکتوب نگاری پر مختصر تعریف کیجئے۔ جواب ہوگا مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور مکتوب نگاری کی روایت بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ شامل نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے، یعنی شہباز نے خود لکھا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ جواب ہوگا ہاں، شامل نصاب خط شہباز کا ذاتی خط ہے، یعنی اس نے خود لکھا ہے۔ اس خط میں شہباز نے اپنی بیٹی صغریٰ کو مخاطب کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا ہے، یعنی سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ خط کیوں نہیں لکھتی۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے، شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجئے، یعنی شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر آپ بات کیجئے، اس پر کچھ بولیے۔ جواب ہوگا شہباز نے اس خط میں اپنی بیٹی کو اپنا سبق اچھی طرح یاد کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی زور دیا ہے اور ان سے دریافت کیا ہے کہ وہ اپنا سبق یاد کر رہی ہے یا یاد نہیں کر رہی ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں پر دقت ہو، کہیں پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ تو دوستو، 10ویں کلاس کی اردو کی مکمل تیاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 9934753942۔